ہم بات کر رہے ہیں 1965 کی جنگ اور اس سے جو نتائج نکلے تھے اس کے بارے میں. مجھے نہیں پتا اب کیا ہم لوگ بات کرنے والے ہیں. مجھے اچانک اپنا جب میں اسکول میں پڑھتا تھا ایک مجھے تجربہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ جو جنگ تھی 65 کی، یہ پہلی جنگ تھی جس میں کوئی اقلیت اکثریت کا چکر نہیں تھا. بلا تفریق مذہب، فرقہ، عقیدہ پہلی دفعہ فیل کیا پاکستانی قوم نے کہ وہ ایک قوم ہے. اچھا، 5ویں کلاس کی معاشرتی علوم ہوتی تھی ہماری، ہم بچوں کی، اس میں ایک پورا چیپٹر تھا 1965 کی جنگ. اس میں مجھے یاد ہے کہ 4 تصویریں تھیں. میجر عزیز بھٹی شہید، فاتح کھیم کرن احسن رشید، بریگیڈیئر احسن رشید شامی، فاتح چھم جوڑیاں میجر جنرل اختر حسین ملک، اور فاتح چونڈا کے نام سے بریگیڈیئر عبدالعلی ملک. اچھا، یہ ہمارے وار ہیروز ہوتے تھے اور ٹیچرز جو ہیں وہ پڑھاتے تھے. اس کتاب میں 2 بڑی کلاسی پیپر پہ تصویریں تھیں میجر جنرل اختر حسین ملک کی اور بریگیڈیئر عبدالعلی ملک کی، جنہیں ایوب خان ہلال جرأت لگا رہے ہیں. کچھ عرصے بعد میں اگلی کلاس میں پروموٹ ہو گیا. پھر میں نے دوبارہ ایک دن سوچا کہ وہ معاشرتی علوم دیکھتے ہیں اب کیا کیا ہوا ہے. تو 65 کا چیپٹر موجود تھا. اس میں سے احسن رشید شامی کی تصویر تھی، میجر عزیز بھٹی کی شہید تھی. میجر اختر ملک اور بریگیڈیئر عبدالعلی ملک، ان کی تصویر بھی غائب اور اس چیپٹر میں سے ان کا تصویر بھی غائب. اچھا، حالانکہ یہ تو وہ تھے، وار ہیروز تھے. پھر پتہ یہ چلا کہ یہ دونوں احمدی کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے. اچھا، تو اس سے کیا تو مطلب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا یا کیا؟ مطلب اٹ از اوپن ٹو انٹرپریٹیشن کہ کیا ہوا. وار ہیروز جو ہے. اچھا، اور یہ ایگزیکٹلی کس سال کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ میں بات کر رہا ہوں کہ میں تھا 1971 میں کلاس 5 میں. ٹھیک ہے. تب یہ تھی، اور 1972 تک یہ غائب ہو گئے تھے، ایسا؟ 72 یا 73 یہ مجھے نہیں، مطلب اسی پیریڈ کے دوران 2-3 سال کے بعد جب میں نے وہ کتاب دیکھی. اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے پاکستانی اسٹڈیز انٹروڈیوس کرا دی تھی، معاشرتی علوم ختم کر دی تھی. اس میں سے 65 کا تذکرہ بھی چھوٹے سے چھوٹا ہوتا چلا گیا تھا. تو میرے ذہن میں ایک اچانک سے یہ واقعہ آیا. تو میں یہ جو بات کر رہا تھا نا کہ بغیر بلا امتیاز جو لڑے تھے سب لوگ، کرسچنز جو ہیں ان کا کیا کردار تھا. مثلا چونڈا میں کرنل ماروین کوڈازور، کرنل ڈبلیو ہربرٹ شکر گڑھ میں، کرنل سشیل کمار ٹریسلر اور کرنل ایل سی روتھ چھمجوڑیاں سیکٹر میں، کرنل کے ایم رائے بیدیاں سیکٹر میں، میجر رامون جوشوا سیالکوٹ سیکٹر میں، کرنل ڈینیل آسٹن لاہور سیکٹر میں، کرنل اینتھنی لیم کھیم کرن پہ قبضے کے دوران وہ شانہ بشانہ تھے، سپاہی طالب مسیح تھے چونڈا میں شہید ہوئے، نائک آر سی جیمز سیالکوٹ سیکٹر میں شہید ہوئے. مطلب ایک لائن لگی ہوئی ہے. ایئر فورس میں جو 70 ستارہ جرأت ملے ان میں سے 7 جنہوں نے حاصل کیا وہ کرسچن پائلٹ تھے، 10% آلموسٹ. اسکواڈرن لیڈر ولیم ڈیسمنڈ ہارنی مثلا انہوں نے ستارہ جرأت حاصل کیا. ایئر کموڈور نذیر بل لطیف ونگ کمانڈر تھے، بامبر ونگ کمانڈر تھے، انہوں نے حاصل کیا. اسکواڈرن لیڈر پیٹر کرسٹی، انہوں نے کئی خطرناک مشنز کیے، انہوں نے ستارہ جرأت حاصل کیے. گروپ کیپٹن سیسل چودھری، ہم سب نے ظاہر ان کا نام سنا، اسکول کی نصابی کتابوں میں ان کا نام تھا اور تصویر بھی آتی تھی. وہ سرفراز رفیقی شہید کا جو اسکواڈرن تھا جس نے شروع کے دنوں میں بہت ہی زبردست قسم کی بمبارڈمنٹ کی ہلواڑہ پہ اور پٹھان کوٹ پہ، اس اسکواڈرن میں وہ شامل تھے. انہوں نے سیالکوٹ سیکٹر میں فوجیوں کو دستوں کو خاصی سپورٹ فراہم کی. اس میں جو سب سے دلچسپ نام ہے وہ ہے اسکواڈرن لیڈر ایرک گارڈن ہال کا. یہ صاحب ایئر وائس مارشل کے عہدے سے بعد میں ریٹائر ہوئے. 65 میں اس بات پہ انہیں ستارہ جرأت ملا کہ پی ایف کے پاس بامبرز کم تھے، فائٹر جیٹ زیادہ تھے، انٹرسیپٹر زیادہ تھے. تو انہوں نے یہ جگاڑ کی کہ C-130 جو مال بردار طیارہ ہوتا ہے اس میں کچھ ایسا کوئی کنورٹ کر کے بامبر بنا دیا. اچھا. اور پہلی جو سارٹی ہے وہ انہوں نے خود اس پہ گئے، کھٹو برج پہ بمباری ہوئی C-130 سے بطور بمبار.
اور اس طرح کے پوری جنگ میں 13 مشنز ہوئے جن میں کہ مال بردار طیارے بطور بمبار، جن میں مطلب C-130 C-130 بھی کارگو پلینز کو بیسکلی اور اس کے بعد اب تک C-130 یوز ہو رہے ہیں، لیکن وہ دیٹ واز دی اونلی ٹائم دیٹ دس ہیپنڈ. امپرووائزیشن بھی ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے وار کا. اچھا آپ یہ جو لسٹ بتا رہے ہیں اس میں ضرور کیپٹن مرون مڈل کوٹ بھی ہوں. میں ادھر آ رہا ہوں، ادھر مجھے پتا تھا، وہ اسٹوری سنا، مجھے پتا تھا آپ سے صبر نہیں ہوگا. ہاں میں سے ہوتا نہیں ہے جنرلی. اسکواڈرن لیڈر مڈل کوٹ ستارہ جرت 2 دفعہ ملا. بالکل 71 میں بھی اور 65 میں بھی. 65 میں. کراچی میں یہ ماری پور بیس پہ تھے 65 کی جنگ میں، اور کراچی کے اوپر انہوں نے 2 انڈین طیارے بھی گرائے، 17 مشنز کیے. اردن کی ایئر فورس کو اسٹیبلش کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. جب 71 میں یہ مسنگ ایکشن ہوئے تو اس کے بعد جو شاہ حسین تھے جی ہاں، انہوں نے ان کی بیوی کو خط لکھا کہ اگر وہ فرض کریں کہ ہلاک ہو گئے ہیں تو اگر ان کی لاش مل جائے تو اردن کا پرچم بھی ان کے جنازے پہ ڈالا جائے، بے شک پاکستانی پرچم کے ساتھ. تو ایک ہے، ابھی پتہ نہیں وقت ہے یا نہیں ہے، میں اس میں سے ایک اقتباس سنانا چاہ رہا ہوں. آپ سنائیے. یہ ان کا ہے لیزلی مڈل کوٹ، ان کی جو بیٹی ہیں مارون مڈل کوٹ، اس کا تذکرہ ہے، اس کا ایک واقعہ ہے بڑا زبردست. کتاب کا کور بھی آپ بے شک دکھا. یہ ہے کتاب سبز و سفید ہلالی پرچم کے محافظ و شہدا. یہ اعظم مراج صاحب ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے اس کتاب پہ. یہ واقعہ ہے کہ 1967 میں جب اسکواڈرن لیڈر میرون مڈل کوٹ کی تعیناتی سرگودا ایئر بیس پہ تھی تو ایک دن اسکول میں ان کی 8 سالہ بچی لیزلی نے اپنی کلاس میں وطن کے محبت پہ تقریر کی ریہرسل کی. ایک بچے نے کہا جاؤ بڑی آئی وطن سے محبت کرنے والی، یہ ملک ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے. جو لیزلی تھی وہ شاک ہوئی، اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے اس بچے پہ تھپڑوں کی برسات کر دی، اور اس نے کہا تمہاری جرت کیسی ہوئی یہ کہنے کی کہ یہ ملک تمہارا ہے اور میرا نہیں ہے. اس کے بعد وہ ڈپریشن میں چلی گئی. جب وہ گھر آئی تو باپ آ گیا، اس نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ تو جب اس نے واقعہ سنایا کہ یہ ہوا ہے اور میں نے اس بچے کو مارا ہے، یہ ریمارک دینے پہ تو جو اسکواڈرن لیڈر صاحب تھے انہوں نے اپنی بچی سے کہا کہ اپنا اور اخلاق اور کردار اتنا بلند رکھو کہ اس طرح کی آوازیں تمہارے کانوں میں ہی نہ پڑیں. پھر انہوں نے بچی کو پاکستان کا جھنڈا دکھایا اور انہوں نے کہا کہ یہ سبز حصہ تمہارے اس دوست کا ہے جس کی تم نے پٹائی کی، اور یہ سفید حصہ تمہارا ہے، اور تمہارے سفید حصے میں وہ پول ہے جس کے سہارے یہ جھنڈا فضا میں لہراتا ہے. ہمیں اس سفید حصے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے تاکہ اس کا سبز حصہ فضا میں ہمیشہ لہراتا رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت. وہ تو مسنگ ہو گئے لیکن لیزلی مڈل کوٹ نے آج تک ملک نہیں چھوڑا، حالانکہ اس کی پوری فیملی امریکہ شفٹ ہو چکی ہے. اس پر یہ بھی اچھا بریک لے لیں بالکل. اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ہمارے کچھ ہیروز کیوں مسنگ ہو گئے ہماری کورس بک سے، جن کے بارے میں وسعت بتا رہے ہیں. بات کریں گے مزید اس بریک کے بعد.